بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ہے اسد سلیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ ویوز. 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو بہت سی امیدیں تھیں لوگوں کی. اگر ہم پی ٹی آئی کارکنان کی بات کریں جو بہت عرصے سے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، ان کا یہ خیال تھا، بلکہ خیالات تھے. پی ٹی آئی کے کارکن جو تھے وہ کچھ یہ سوچتے تھے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئے گی تو وزیر اعظم یعنی کہ عمران خان صاحب سائیکل پہ وزیر اعظم ہاؤس جایا کریں گے. کچھ یہ سوچتے تھے کہ بڑے بڑے گورنر ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس کو گرا کے یہاں پہ انسٹیٹیوٹ بنیں گے یا ان کو نیلام کر دیا جائے گا. کچھ یہ سوچتے تھے کہ مافیا کے خلاف کارروائی ہوگی، آٹا، چینی، پٹرول ان کو سستے داموں ملے گا. کچھ کا یہ خیال تھا کہ انصاف ان کو ان کی دہلیز پہ ملے گا. لیکن 2 سال مکمل ہونے کے بعد کیا ایسا ہوا؟ یہ جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی ایم پی ہیں، اسپوک پرسن ہیں اور سینٹرل پنجاب کی چیئرمین بھی ہیں وومن ونگ کی ثانیہ کمران سے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ بھائی، تھینک یو، ویلکم. بہت ساری امیدیں تھیں پی ٹی آئی کارکنان کی اور عام عوام کی جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سال مکمل جب ہوئے ہیں تو وہ امیدیں، وہ خیالات، وہ ساری جو ہوپ تھی وہ شکایات میں بدل گئی. کوئی بھی بندہ خوش نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ عوام کا سوچ یہ تھی کہ حکمرانوں نے ہمیں کچھ دینا نہیں ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم ہوا تھا کہ لوگ باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ ڈالا، اور وہ بھی عمران خان صاحب کو ڈالا، یہ سوچ کے ڈالا کہ عمران خان صاحب ان کی امیدوں پہ پورا اتریں گے اور ایک خوشحالی آئے گی، نیا پاکستان بنے گا اور ان کی آواز سنی جائے گی اور ان کو انصاف ملے گا اور چیزیں بہتر ہوں گی. اور انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ اپوزیشن کا جو پروپوگنڈا ہے، جو وہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے لیے کرتے تھے، پھر پیپلز پارٹی نون لیگ کے لیے کرتی تھی، اب وہ کمبائن ہو گئے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیچ میں آ گئے ہیں تڑکا ڈالنے کے لیے، تو وہ آ کے عوام کو صرف گمراہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ 2 سال کی کارکردگی عمران خان صاحب کی دیکھیں تو دس از دا فرسٹ ٹائم کہ آپ کا ڈیم واقعی میں بننا شروع ہو گئے ہیں. آپ کو سستی بجلی ملے گی انشاءاللہ بہت جلدی. آپ کا پاسپورٹ 6 پوائنٹس اوپر آ گیا ہے. لوگ آپ کے ہرے پاسپورٹ کی عزت کر رہے ہیں، اس کو اپنا رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں. پہلی دفعہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کو کسی فورن فورمز کے اوپر، یو این او کی جنرل اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب جا کے خطاب کرتے ہیں اور اس کو ہوسٹ کرتے ہیں. مطلب آپ کی بہت ساری چیزیں جو انٹرنیشنل فرنٹ پہ کبھی پاسبل نہیں تھیں، کیونکہ آپ کے پاس تمام لوگ کرپٹ تھے، 10% تھے یا پرچی ماسٹرز تھے، تو وہ اب نہیں ہے. عمران خان آپ کے پاس ہے کہ ایون کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے عمران خان سے سلام کرنے کے لیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل فرنٹ پہ عمران خان صاحب دیکھ رہے ہیں، وہاں سے چیزیں آہستہ آہستہ ٹرکل ڈاؤن نیچے تک آئیں گی. ابھی ایک عام آدمی کو جو ہے ریلیف نہیں ملا، وہ میں اگری کرتی ہوں اس بات پہ کہ اس طرح ایک عام آدمی جس نے ووٹ ڈالا تھا، کوئی ٹھیلے والا یا کوئی ٹیچر یا پھر کوئی آپ کا دکاندار یا تاجر، وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ریلیف نہیں ملا، تو اس کو جو اس کی گلے شکوے شکایات ہیں وہ انفارچونیٹلی کریکٹ ہیں. وہ اس لیے کریکٹ ہیں کہ انہوں نے 2 وقت کی روٹی کے اوپر ہی تو ان عوام کو لگا دیا تھا. عوام کا بیسک مسئلہ 2 وقت کی روٹی تھی کہ عید پہ اچھے کپڑے پہن لیے، بقرہ عید پہ قربانی کر لی، ہماری زندگی بڑی اچھی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کر دیا. اس کے علاوہ کے رائٹس ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور عام عوام جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں پوری ہو جائیں تو بڑی بات ہے. اب اس وقت اگر میں آنیسٹلی آپ کو کہوں نا، تو اس وقت سب سے مسئلہ پاکستان کا، کیونکہ کرپشن پہ تو ہم قابو پا رہے ہیں اور ہم نے بہت حد تک پا لیا ہے. ہم لوگ انصاف بیوروکریسی سے لے کے ایون کہ آرمی تک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں پہ بھی انہوں نے انصاف کرنا شروع کر دیا اور میرٹ پہ تقرریاں ہو رہی ہیں، اور آپ کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے اس کو بھی ہم بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان کا جو ایک ہمارا کرنسی ویلیو تھی وہ بھی تھوڑی بہتر ہوتی ہے. ابھی کووڈ-19 ہونے کے باوجود بھی 3rd نمبر پر آپ کی اسٹاک ایکسچینج ہے. یہ انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا کہ آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ہم اس کو پبلک کے اندر پورٹری اس طرح نہیں کر پا رہے، کیونکہ آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ کمبائن ہو کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے عوام کو مس لیڈ کر رہی ہے. ابھی کا جو بجٹ آیا ہے پنجاب کا، بہترین بجٹ تھا. کوئی ٹیکس کسی کو نہیں لگایا گیا، کسی ٹیکس جو ہے نا وہ انکریز نہیں ہوا. ابھی جو گورننس کے اندر چھوٹے موٹے مسائل آتے ہیں، جیسے چینی کی قلت ہو گئی یا آٹے کی قلت ہو گئی، یا اس میں اگر تو کسی کا فالٹ ہے تو اس کو سزا ملے گی، اور جن کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے وہ بھی اپنے آپ کو کر رہے ہیں، فرنٹ پہ رکھ رہے ہیں کہ جی ہم حاضر ہیں، ہم سے آپ انکوائری کر لیں. یہ گورننس کے اندر مسئلے جو ہیں یہ ہمیشہ سے تھے، ہیں اور آگے بھی رہیں گے. بات یہ کہ کتنا تیزی سے آپ ان پہ قابو پاتے ہیں. تو ہم نے بہت جلدی قابو پایا،
چینی کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا, میں کہتی ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو دا میڈیا کہ انہوں نے ٹائملی جو تھی ایک کنسرن پبلکلی اٹھایا اور گورنمنٹ نے بہت جلد ایز سون ایز پاسبل ایکشن لیا. بزار صاحب جو تھے وہ خود انہوں نے پورے پنجاب کا وزٹ کیا اور دیکھا کہ چینی, آٹا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں عوام کے لیے فراہم ہیں کہ نہیں ہیں. یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بھی آپ دیکھیں, ابھی تھوڑا پیف کا مسئلہ چل رہا تھا, پیف کی جو پنجاب ایجوکیشنل بورڈ کے اوپر بھی ان کی تنخواہیں روکی ہوئی تھیں. ابھی میں نے فرسٹ مطلب اٹینڈ کرتے ہی جو ہماری فرسٹ میٹنگ تھی اس میں ان کی تمام جو واجبات تھے وہ ہم نے ادا کرنے کے لیے فرسٹ ویک آف اگست اس کا منظوری دے دی ہے, سمری اپروو ہو گئی ہے. تو مطلب اگر آپ کام کرنا چاہیں تو پاسبلٹی ہے, لیکن جو مسائل ایسے ہیں جو پچھلی ہمیں ایک وراثت میں مل گئے ہیں ان کو تھوڑا حل کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا. لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں امید کرتی ہوں کہ وہ زیادہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے اور سود آپ نے اس قرضے سے ڈبل دینا ہے تو جو آنے والی حکومت ہے وہ ظاہر ہے ڈبل قرضہ لے گی. پھر یہ عوام کو کہتے ہیں کہ انہوں نے تو ہم سے بھی زیادہ قرضہ لیا. کیوں لیا؟ کیونکہ آپ نے جو سود کی شرح رکھی تھی وہ اس قرضے سے ڈبل تھی, تو ہمیں اب ڈبل قرضہ لینا پڑ گیا. لیکن ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح اس بار بھی ہم IMF میں جانا نہیں چاہتے تھے, ہم قرضے لینا نہیں چاہتے. ہماری کوشش ہے کہ عوام اپنے وسائل کے تھرو ہی اپنے مسائل حل کر لیں, ہم سادگی پہ آ جائیں. ہم آسٹوریٹی کیمپین ہم نے چلائی ہوئی ہے. MNA MPs جو ہیں وہ اپنی تنخواہیں نہیں لے رہے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ عمران خان صاحب کو کوئی گفٹ ملتا ہے تو وہ بیت المال میں دیتے ہیں, وہ اس کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں, فنڈ کر دیتے ہیں. لوگ پاکستانی عوام تو اتنے کھلے دل کی ہے کہ یہاں پہ تو میں کہتی ہوں بھوک یا افلاس یا وہ چیز ہو ہی نہیں سکتی. ہم تو کوئی چیز پکاتے ہیں نا, سب سے پہلے نیبرز میں بانٹتے ہیں, سب سے پہلے دیکھتے ہیں دائیں بائیں. ہم تو زکوٰۃ کے لیے بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں لوگ کہ کوئی ہمیں مل جائے, اب ہم نے فطرانہ دینا ہے, اب ہم نے فدیہ دینا ہے, اب ہم نے زکوٰۃ دینی ہے, تو کوئی ہمیں مل جائے. پاکستان میں غربت نہیں آ سکتی. ہاں ہم نے جو اپنے سٹینڈرڈز کچھ بنا لی ہیں کہ جی فلانا برانڈ فلانی چیزیں, اس چیز پہ ابھی اگر آپ کو کہ جو ہے مشکل ہے تو مشکل ہے, لیکن وہ ہم سب مل کے کریں اس کو کر سکتے ہیں. اکیلا عمران خان نہیں کر سکتا. لیکن ایک عام آدمی کی اگر بات کریں, اچھا حکومت جس چیز پہ ایکشن لیتی ہے وہ چیز ہی قابو سے باہر ہو جاتی ہے. چینی کی بات اگر آپ نے کی کہ چینی پہ ایکشن لیا گیا, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کا ایک اچھا اقدام تھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ مافیا کو بے نقاب کیا اور سب کے سامنے لے کے. لیکن اگر آج کی بات کریں ہم تو آج بھی پنجاب میں جو گورنمنٹ ریٹ ہے اس پہ چینی نہیں مل رہی. چینی موجود ضرور ہے لیکن لوگ 90 روپے سے اوپر جو ہے وہ چینی بیچ رہے ہیں. تو یعنی ایک عام آدمی اس کا مسئلہ تو روٹی ہے. لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اب ہمارے ساتھ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ایک آپ کا چین آف کمانڈ چلتا ہے. گورنمنٹ ہے, بیوروکریسی ہے, سب نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے. اب جو لوگ 30-40 سال سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وفادار تھے وہ ابھی بھی انہی کے وفادار ہیں. ان کو ریئلائز کرانا کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے آئے ہیں, ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اب آپ جو ہیں جو پولیٹیشنز اس وقت پریزنٹ جو حالات ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں, تو وہ تھوڑا ہمیں وقت لگ رہا ہے اس چیز کے اندر, اور وہ 2 سال میں پاسبل نہیں ہے. بیکاز جو 40 سال کا گند ہے وہ 2 سال میں صفائی بھی نہیں ہو سکتی. وین یو واک ان ٹو دا فارسٹ فار 20 minutes, اس کو باہر نکلنے میں بھی یو نیڈ 20 minutes. تو ان دا سیم وے جو لیگیسی ہمارے پاس انفارچونیٹلی چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں اس کو ہمیں تھوڑا وقت لگے گا. دودھ کی ندیاں تو ہم نے بھی نہیں کہا تھا کہ ہم بہائیں گے, بٹ ہم ایک ڈائریکٹ سمت تو دے سکتے ہیں نا عوام کو کہ ہم رولز بنا دیں, ایسے ہم کڑی سے کڑی سزائیں دیں کہ اگر کوئی کرپشن کرتا ہے یا کوئی نیب میں جاتا ہے یا کوئی عوام کے ٹیکس جو پیئر کی منی سے اگر کوئی گھپلا کرتا ہے تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم اب کہاں سے لائیں؟ ہم 1000 فرشتہ تو ہم کہیں سے نہیں لا سکتے, ہم ہی لوگوں کو ٹھیک ہونا پڑے گا نا. تو وہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب کی جیسی جو نیت ہے وہ کسی اور لیڈر میں اس وقت ہمیں نہیں نظر آ رہی. کوئی لیڈرشپ اگر آپ 2023 میں کوئی اور دیکھیں, دور دور تک کوئی ینگسٹرز کوئی سینئر ہمیں نظر نہیں آ رہا. عمران خان صاحب از دی اونلی پرسن جو آنیسٹ ہیں. دشمن بھی ان کے مخالف بھی جو ہے نا وہ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ایماندار شخص ہے, سچا شخص ہے, ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. اور اگر دوستوں کی بات کریں تو عمران خان کا دوست صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے پاکستان. تو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارے جیسے لوگ ینگسٹرز جو PTI کا بلڈ ہیں, ہمارے اندر تو بلڈ بھی PTI کا ہے نا, اور خان صاحب کا ویژن ہے. ہماری تربیت ہی عمران خان نے کی ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ہم کچھ تھوڑے لوگ ہیں.
تو آہستہ آہستہ ہمارا جو مقصد اور آہستہ آہستہ ہمارا جو ویژن ہے وہ جیسے ملٹیپلائی ہوتا ہے, ٹرکل ڈاؤن نیچے تک ہوتا ہے, چیزیں بہتری آئیں گی. جو وعدے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ کیے ہیں, عوام کے ساتھ کیے ہیں, وہ ہم پورے ضرور کریں گے, لیکن 5 سال میں. 5 سال. اچھا, اپوزیشن کی آپ نے بات کی, اگر ہم پچھلے حکومتوں سے کمپیریزن کریں, نواز لیگ کی حکومت سے کمپیریزن کریں, تو جو اپوزیشن ان کو ملی تھی وہ آپ کو اس طرح کی اپوزیشن نہیں ملی. نہیں, آپ کے آدھے سے زیادہ اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ جیلوں میں, یا وہ جب بات کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی نوٹس آ جاتا ہے, وہ کسی نہ کسی کیس میں الجھ جاتے ہیں. نہیں, آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے ان کو پھنسایا ہوا ہے اس لیے اپوزیشن نہیں ہے. جی اپوزیشن ویسے ہی نہیں ہے, وہ حکومتوں میں رہے ہیں, یہ دونوں پارٹیز جو ہے نا یہ حکومتوں میں رہے ہیں اور فرینڈلی اپوزیشن کرتی رہی ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن ہوتی کیا ہے. ابھی بھی ان کی جو اٹینڈنس اگر آپ اسمبلی میں جا کے دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے, اور وہی پری پلانڈ جملے ہوتے ہیں کہ نیب 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 نے ہمیں پکڑ لیا, نیب نے ہمیں پکڑ لیا, نیب نے ہمیں پکڑ لیا, یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے آج تک کوئی تجویز نہیں دی کہ آپ یہ کر لیتے, ہمارے پاس تجربہ زیادہ ہے, پی ٹی آئی یہ کر لیتی. نہیں, وہ پہلے سے گربان چاک کے لونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پہ انکوائری ہو رہی ہے. تو بھئی آپ نے کچھ تو کیا ہوگا. انکوائری تو ہمارے والوں میں سے بھی کافی لوگوں کی ہو رہی ہے, اور وہ خود ہی استعفیٰ دیتے ہیں اور خود حاضر کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ جی ہماری انکوائری کریں, ہم پاک صاف ہونا چاہتے ہیں, سرٹیفائڈ کریں ہمیں کہ ہم کلیئر ہیں ان سب چیزوں سے. تو جب ہمارے آفر کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے کیوں نہیں کرتے؟ ایک دم سے مطلب معجزہ ہو جاتا ہے نا کہ ایک بندے کو کینسر ہے اور وہ کووڈ سے بچ جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. جیسے ہی ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کو باہر جانے کی اجازت ہے تو اپوزیشن خاموش ہو جاتی ہے, اور جب باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو یہ رونا پٹنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن ان کے پاس ابھی بھی کوئی تجویز, کوئی کچھ نہیں. اور آپ کو ٹو بی ویری آنیسٹ اپوزیشن کا کردار بھی پی ٹی آئی خود ہی نبھا رہی ہے, خود ہی. اچھا, ہم نے دیکھا کہ فضل الرحمان صاحب آج کل لاہور آئے ہوئے ہیں, بلاول بھی لاہور آئے ہوئے ہیں, تو سیاست کا ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سینٹر پوائنٹ لاہور بنا ہوا ہے آج کل. شہباز شریف صاحب بھی کیونکہ ادھر ہیں, ان کی ملاقات بھی ہوئی, اور کنفیوز ہے نا وہ لوگ. وہ کہتے ہیں کہ جوان تنوں سے ہم کام لیں گے, وہ کہتے ہیں ان کے تجربے سے ہم کام لیں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں آنے دے رہے, یا وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے ابھی تک نہیں کھیل رہے. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈرے رہ رہے ہیں یا بیک فٹ پہ کھیل رہے ہیں. نہیں, کچھ کر ہی نہیں سکتے. ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. نہیں, ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. یہ صرف اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے اور عوام کے سامنے صرف ایک حاضری دینے آتے ہیں کہ ہم ہیں. ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, نہ اپوزیشن کرنے کے لیے کوئی ایجنڈا ہے. دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ عوام کے ساتھ اگر ہوتے نا سنسیئر ہوتے تو 3 دفعہ حکومتیں ملی ہیں. مولانا صاحب کو کے پی کے میں ملی تھی. مطلب آپ عوام کے لیے کچھ تو کر کے جاتے, کچھ تو کر کے جاتے. آپ سندھ میں دیکھیں پانی 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 ہو رہا ہے, تھوڑا پانی ہو رہا ہے یا زیادہ پانی ہو رہا ہے, لیکن پانی ہو رہا ہے. اس لیے تو آپ مطلب آپ نے خود کچھ نہیں کیا اتنے سالوں میں, اور آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں. مطلب ان کو تو شرم آنی چاہیے. خاموش منہ پہ نا انگلی رکھ کے ایسے چپ کر کے بیٹھے. آپ نے کیا ہی کچھ نہیں. اب ہم کچھ کرنا چاہتے تو ہمیں کرنے دیں. اگر 5 سال میں ہم نہیں کر سکیں گے نا کچھ, تو ہماری عوام جو ہے نا وہ ہمیں ووٹ نہیں کاسٹ کرے گی. ٹھیک ہے, پھر دوبارہ یہی لوگ ہوں گے. لیکن ابھی ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم ہمیں وقت پورا دیں. خان صاحب نے جو پہلی اسپیچ کی تھی جب وہ اسمبلی میں آئے تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک بات سب کان کھول کے سن لیں, کسی چور کو این آر او نہیں ملے گا. کہاں ہیں سارے چور؟ لندن. جن کو آپ چور کہتے ہیں وہ تو لندن ہے. اگر آج ہم نواز شریف صاحب کو نہیں جانے دیتے اور ان کو کچھ ہو جاتا تو انہوں نے کلثوم نواز والی باتیں ہمارے ساتھ پھر کر. لیکن آپ کے ہی منسٹر تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. یاسمین راشد صاحب. نہیں تو ہم تو ان کو بلا رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے اپنے لیڈر کو ڈھونڈتی پھرتی ہے. اپوزیشن کے پاس تو کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. وہ تو خود کہتے ہیں, ابھی تو مریم تو خود بےتاب ہے باہر جانے کے لیے, تو ان کے پاس تو وہ کچھ ہے نہیں. جب ہم لوگ کوئی لیتے ہیں, ان کی انکوائریز وغیرہ سٹارٹ ہوتی ہیں تو یہ اس چیز کو کنٹروورشل کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, عمران خان صاحب تو کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ تو واقعی میں کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اور انہوں نے کھلا احتساب شروع کر دیا, چاہے وہ کسی بھی سوسائٹی کے سیگمنٹ سے ہوں, اور سب کے ساتھ ایکول سلوک ہو رہا ہے. چاہے وہ میڈیا گروپس ہیں, چاہے بیوروکریسی ہے, چاہے پولیٹیشینز ہیں, یا کاروباری لوگ ہیں, یا جو بھی ہے, سب کے ساتھ یکساں ایک ہو رہا ہے, چاہے اپنے ہیں چاہے پرانے ہیں یا دوسری جماعتوں کے ہیں. خان صاحب کا جو اصول ہے وہ بالکل اس کے اوپر ہے, کھڑا ہوا ہے. لیکن یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ تو آپ, میں سمجھتی ہوں کہ پی ایم ایل این کے ورکر کو پوچھنی چاہیے نا
کہ وہ اگر اتنے بیمار ہیں تو وہ وہاں پہ کافی پیتے پھر رہے ہیں اور سیر کر رہے ہیں اور موج کر رہے ہیں, اور اگر ہم جانے نہ دیتے ان کو تو پھر یہ کہتے کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو یہ کہتے کہ جی ہمارے لیڈر کو انہوں نے شہید بنا دیا. شہید تو نہیں اب ہم ہونے دیتے, صحیح. اچھا, کیونکہ ایک ہی بھٹو بہت ہے ہمارے لیے جو زندہ ہے. اچھا, عمران خان صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے, جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے, جب بجلی مہنگی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حکمران چور ہے, جو اوپر حکمران. اب حکمران ایماندار ہے, اب یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں سچویشن تو دیکھیں نا کہ آپ کی وہ جو اسٹیٹسٹکس کس طرح جا رہے ہیں. ان کے پاس 30 سال تھے, اب 30 سالوں سے ڈالر اور آپ کا پیٹرول اور وہ چیزیں اگر مینٹین نہیں ہوئیں گی, کنٹینیوسلی آپ 30 سال حکومت کرتے ہیں اور آپ کو ابھی تک نہیں پتا چلا کہ فلڈ آنا ہے اور اس کے لیے کیا میئرز کرنے ہیں, تو یہ آپ کی نااہلی ہے. ہمارے پاس تو 2 سال ہیں بھائی, مطلب ہمارے سے آپ ایکسپیکٹیشنز کر رہے ہو کہ وہ جو پچھلے پورے 70 سال اور ہمارے 2 سال ان کے ساتھ اب آپ موازنہ کرنا شروع ہو گیا. عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے یا ان کی نیت ہے اس پہ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے, لیکن چیزیں پریکٹیکل ہونے میں ہم گورنمنٹ میں ہیں نا, یہ چیزیں فرق پڑتی ہیں کہ جیسے دن کا کام ہفتے میں اور ہفتہ کے کام مہینے میں اور مہینوں کی فائلیں سالوں پہ کیسے جاتی ہیں وہ ہمیں بھی اندازہ ہے اس بات کا. لیکن ان کے پاس تو پھر بھی 30 سال تھے بھائی, یہ کیوں نہیں کر سکے؟ تو ہم پہ جب تنقید کرتے ہیں ہم تو پھر بھی حاضر کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے انکوائری بٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے جی ہمارے فلاں منسٹر نے کیا ہٹا دیں ان کو, ٹھیک ہے جی شفلنگ کریں کیبنٹ میں, ان سے پرفارم نہیں ہو رہا. ہم تو پھر بھی, میرا تو لیڈر واحد لیڈر ہے جو اپنی غلطی بھی مان لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوگی. مجھے بتائیں نواز شریف یا زرداری یہ بات کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں, کیونکہ وہ انہوں نے دعوے نہیں نا کیے. نہیں دعوے کیوں نہیں کیے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بلائیں گے اور سڑکوں پہ گھسیٹیں گے. یہ کہتے تھے کہ ہم پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکالیں گے, وہ کدھر کے؟ انہوں نے کہا تھا ملک کا کشکول توڑیں گے, ہم ڈیمز بنائیں گے. انہوں نے پتہ نہیں وہ ایک دھماکہ کر کے اپنے آپ کو کریڈٹ لے لیا بیچارے. وہ جو ہمارے ڈاکٹر قدیر خان, وہ آج بھی پتہ نہیں ان کی کوئی پینشن جو تھی انہوں نے دی کہ نہیں دی. اب جا کے ان کا وہ پراپر جو انڈس ہاسپٹل اور سارا وہ جو ان کی این جی اوز وغیرہ فنکشنل ہوئی ہیں ہمارے ٹائم پہ آ کے. تو مطلب اگر آپ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ جی یہ چیز اے پی سی کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جو کریں گے, تو کیا فائدہ اس اے پی سی کا؟ ہمیں تو نہیں سمجھ آتا. ٹھیک. اچھا, خان صاحب کہتے ہیں گھبرانا نہیں, عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کون سا ایسا موقع ہے کہ عوام گھبرا لے. مطلب ڈالر مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ہم نے دیکھا کووڈ کی وجہ سے چلے وہ تو ایک انٹرنیشنل لیول پہ نہیں. لیکن ایک چیز آپ یہ دیکھیں اسد, امریکہ کی چیخیں نکل گئی, جرمنی کی چیخیں نکل گئی, یو کے کی چیخیں نکل گئی, لیکن انڈیا کے اس وقت جو برے حالات ہیں آپ انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں. مطلب تھرو آؤٹ دی گلوب اس جو بیماری نے نا جکڑ کے رکھ دیا اور اکانومی تباہ و برباد ہو گئی ہے. اور ہماری اکانومی واحد اکانومی ہے جو 3 نمبر پہ ہے اس وقت. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رو رہے ہیں. مطلب آپ نے کہا تھا کہ سب کی مدد ہوگی, سب کو پیسے ملیں گے. فنکار برادری کی اگر ہم بات کریں اسپیشلی, کیونکہ بزدار صاحب بھی منسٹر ہیں اور اسپوک پرسن بھی ہیں, تو فنکار برادری کا تو کوئی پرسانی حال ہی نہیں ہے. نہیں, ان کو بھی فنڈز ملے ہیں. چیف منسٹر نے بلایا, ان کی کمیٹیز بنی ہیں اور ان کو کمیٹی کے تھرو ان کو بھی باقاعدہ فنڈز, یہ اسمبلی میں بھی سوال اٹھایا گیا تھا اپوزیشن کی طرف سے, تو ہم نے ان کو باقاعدہ ڈیٹیلز, بلکہ میرے پاس کوئی ابھی پڑا بھی ہوگا اس کا ایک جو ہے نا ایجنڈا کاپی کا سیشن کا, اس میں باقاعدہ ہم لوگوں نے پر ایون کے لاکھ 1 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ اس طرح ان کو دیا ہے. پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا تھی. چند جو ہمارے ویل نون لیجنڈس ہیں ان کو یہ چیز بالکل دی گئی ہے. اچھا, بزدار صاحب کی اگر بات کریں, میں کوئی بات بھی وہ نہیں کروں گی کہ جو میں جو خود نہیں جانتی. جس چیز کو میں نہیں جانوں گی میں اس کو کہہ دوں گی کہ مجھے نہیں پتا, بٹ دس از وٹ آئی نو کہ ان کو ملے ہیں, ان کو فنڈنگ ان کے لیے ہوئی ہے. اور اب آپ سب سے بڑے دیکھیں نا, 1,20,000 خاندانوں کو آپ نے 12,000 روپیہ دے دیا, آپ نے 8 بلین روپیز عوام میں تقسیم کر دی. پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ پہلے بے نظیر کے انکم سپورٹ پہ ہوتے تھے, لیکن اتنی بڑی رقم جو ہے اس میں سے جو نفیسہ شاہ میڈم وہ بھی لے رہی تھیں اور بہت سارے منسٹرز لے رہے تھے. اس دفعہ واحد ہوا ہے کہ صحیح حقدار کو ملا ہے. اچھا, بزدار صاحب کی طرف آتے ہیں. عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کا تارا ہے, تو انہی کے خلاف ہمیشہ ایسی 6 مہینے بعد کی خبر آ جاتی ہے, میڈیا کو خبر دی جاتی ہے کہ بزدار صاحب تبدیل ہو رہے ہیں اور عمران خان کو خود پنجاب آنا پڑتا ہے. ان کے جو اسپوک پرسن ہیں ان کو نہیں, ہم بھی میڈیا سے سنتے ہیں, تصدیق کرنی پڑتی ہے. ہم بھی میڈیا سے سنتے ہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے, بیکاز ہمارے اسمبلی میں کیبنٹ میں یا اس طرح کبھی ہم نے اس طرح کی کوئی گفتگو جو ہے نا وہ نہیں ہوتی ہے. لیکن بزدار صاحب کے خلاف ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کنسپریسی ہوتی ہے.
اصل میں وہ اپنے کام پہ فوکس رکھتے ہیں. جہاں تک مجھے لگتا ہے انہوں نے اپنے کام پہ فوکس رکھا ہے. انہوں نے لابی توڑ جوڑ اس طرح وہ اس ٹائپ کے ہے نہیں. ان کو عمران خان صاحب نے چوز کیا اور ان کو ایک اچھی پوزیشن پہ بٹھایا ہے. وی آر لوئل ٹو دا چیئر. خان صاحب جب تک انہوں نے کہا ہے ہمیں کہ اس شخص کے لیڈرشپ کے انڈر ہم نے کام کرنا ہے, ہم کر رہے ہیں اور ہمیں ان پہ پورا بھروسہ ہے. اور جتنا وہ اپنے آپ کو سمپل اور کریڈیبلٹی کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور میرے خیال سے میں نہیں, ہمارے تمام ایم پی ایز جو ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اچھا, اگر پنجاب کے منسٹرز کی بات کریں تو آپ اگر ریٹنگ ان کی کریں تو کس کو آپ نمبر 1 دیکھتی ہیں, کس کو نمبر 2 اور کس کو نمبر 3؟ آئی تھنک ڈاکٹر یاسمین نے اس وقت اس سچویشن کے اندر اپنی ایج میں, آئی تھنک ان کی جتنی ایج ہے فیلڈ میں اتر کر انہوں نے کام کیا. اینڈ دیٹس واٹ وی وانٹ کہ جو ذمہ داری ملے, خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ فیلڈ میں جا کے لوگ کام کریں. اور انہوں نے لٹرلی فیلڈ میں اتر کے کام کیا اینڈ شی ڈیڈ اے ونڈرفل جاب. اس کے علاوہ اسلم اقبال صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آئی تھنک مراد از ڈوئنگ ویری ویل ان ایجوکیشن. ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں, اس سال کا جو انہوں نے بجٹ نکالا ہے, مطلب میرے لیے بھی بہت امپریسو تھا. خواتین کے لیے بھی ایون کہ 1.7 بلین انہوں نے اس کے لیے رکھا. 20% ہیلتھ کے لیے تھا بجٹ آپ کا. تو بجٹ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس میں کسی قسم کا ٹیکس نہیں تھا, موجودہ ٹیکس نہیں تھا. کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا کہ وہ بیروکریٹس کی تنخواہیں بڑھائی نہیں گئیں, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر ہم بڑھا دیتے اور پھر ہم ہڈن ٹیکس لگا دیتے, ہم فیئر چل رہے ہیں, ہم فیئر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اپوزیشن کی طرف سے ہمیشہ پروپیگنڈا ایک آ رہا ہوتا ہے. تو ان کو اگر تو اپنی وہ صفائی پیش کر دیں نا, حاضر ہوں, اپنی صفائی پیش کریں کہ جی ہم پہ جو کیسز ہیں اس کو کلیئر. جس شخص پہ کیس ہوتا ہے نا, اور اگر وہ صاف ہے تو وہ کہے گا جی مجھے تو 2 دن میں فارغ کریں, مجھے جیل میں نہیں بیٹھنا, جی مجھے نیب سے کلیئر کریں. یہ لوگ خود تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ پہ تاریخ کیوں لیتے ہیں؟ وہ اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اچھا, آخری سوال میرا یہ کہ اگر عمران خان صاحب, جس سے ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی سویپ کرتے رہے اپنے منسٹرز کو, اگر وہ بزدار صاحب کو کا عہدہ چینج کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کون سب سے زیادہ کیپیبل ہے پنجاب میں, بزدار صاحب کا یا سی ایم پنجاب کا عہدہ جو سنبھالے گا؟ نہیں, آئی تھنک بزدار صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ان کے ہونے کا جو ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ ساؤتھ کو بہت ڈیولپمنٹ ملی ہے. اس میں یہ ہوا ہے کہ دیکھیں ہمارا کچھ لوگ اس بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کریں, یہ چیز سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اور باہر بھی لوگوں کو, کہ آپ سینٹرل پنجاب سے ہارے ہیں. پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب سے اتنی سیٹیں نہیں نکال سکی. ہم لوگوں نے گورنمنٹ فارم اگر کیے تو وہ ساؤتھ کی وجہ سے کیا. اب ساؤتھ کے جو ایم پی ایز ہیں انہوں نے اپنے حلقوں میں اور اپنے ایریاز میں کام جو ان کو جو کام انہوں نے کروانے ہیں نا, سینٹر سے تو ہمارے ایم پی ایز جیتے ہی نہیں کہ وہ لاہور میں یا ہمارے سینٹرل پنجاب میں جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ان پہ وہ ترقیاتی کام کروا سکیں, بیکاز وہ دے لاسٹ. ٹھیک ہے, تو وہاں سے نون لیگ کے لوگ جیتے ہوئے. اب جتنی بھی آپ کی جو ہے نا ترقی وہ آپ کی ساؤتھ میں جا رہی ہے. تو ہوا یہ کہ جو ایک لاہور کا بجٹ ہوتا تھا وہ اس وقت ڈیوائڈ ہو گیا پورے سینٹرل پنجاب, نارتھ اور آپ کا ساؤتھ کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ ایک چیف منسٹر ہمارا ساؤتھ سے ہے. سو آئی تھنک یہ چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ اگر ساؤتھ کے اندر اب تو دیکھیں نا ان کی کارکردگی, جو میں کہتی ہوں کہ پیچھے اپنے وعدے پورے کرتی ہے کہ 21 جولائی کو آپ کا وہاں پہ سیکریٹریٹ قائم ہو گیا ساؤتھ کا. تو آپ جو پازیٹیوز ہیں ان کو بھی ہمیں کرنا ہے نا. اس وقت سب سے بڑی پرابلم ہے انفلیشن. انفلیشن کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے قرضے لیے ہوئے آئی ایم ایف سے. جب تک ہم اپنے وہ قرضے ختم نہیں کرتے وب تک آپ کی انفلیشن کنٹرول نہیں ہوتی. جب تک ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھاتے, امپورٹ ختم نہیں کرتے, وب تک ہماری اکانومی بہتر نہیں ہوتی ہے. تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی ہم اس کو کور کر سکتے ہیں. بطور ایم پی اے, کیونکہ ابھی بھی آپ نے ہیلپ لیا, آپ نے پہلا بجٹ اجلاس جو سیشن آپ کا وہ تھا, تو اس ٹینیور میں جتنا آپ کا ہے 3 سال کا جو انیشیلی ہے, اس میں آپ لوگ آپ جو ہیں وہ کیا کون کون سے بل ایسے جو ہیں وہ آپ نے سوچے میں ہیں کہ میں بل یہ پاس کروانے ہیں اسمبلی میں اپنے طور پہ, یا کوئی کام جو آپ نے خواتین کے لیے کرنا ہے یا عام عوام کے لیے جو کرنا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ تھینک فلی عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق پہلے سے کام شروع ہو چکا ہے جو چیزوں پہ میں کرنا چاہتی ہوں. میرا بیسک ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے 52% ہماری خواتین ہیں. آپ کہتے ہیں کہ 48% جو مرد حضرات ہیں وہ ملک چلائیں, نہیں, عورتوں نے بھی چلانا ہے. تو سب سے پہلے تو عورتوں کی ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ
اور اس کے علاوہ ان کی جابس. جب تک ہم لوگ عورتوں کو امپاور نہیں کرتے اور ان کو چائنا کی طرح ہم لوگ بالکل برابر لا کے کھڑا نہیں نہ کر دیتے کہ جاب جینڈر ڈسکرمنیشن ختم کر کے ہی میرٹ اور کریڈیبلٹی اور کیپیسٹی کے اوپر جاب ملے گی, وہ آپ الاؤ کریں. اسمبلی میں بھی میرا یہ ہے کہ 33% خواتین ہیں تو غلط ہے, 52% ہونا چاہیے. صحیح ہے. ان کی ریپرزنٹیشن پراپر دیں ان کو, وہ کنٹیسٹ کر کر آئیں, وہ پراپر پولیٹیکل پروسیس سے گزر کر آئیں. آپ تو مجھے جانتے ہو کہ اسد کے ہم نے یہاں ای ایم ای سے اسٹارٹ کیا تھا, ایز اے بلاک آرگنائزر شروع کیا تھا, پھر آہستہ آہستہ ٹاؤن, پھر لاہور, پھر سینٹرل پنجاب, پھر پنجاب, اور پھر سینٹر سی اے سی کا ممبر ہونا, اور اس کے بعد پھر ایم پی اے شپ, اور پھر آگے ہم گورنمنٹ میں سارے عہدے ہم نے 8 سال کی محنت تو آپ کی محنت تو دیکھی پوری بالکل. اور آپ لوگ اپنے خود دیکھیے, مجھے اس وقت میرے خیال سے پورے 10 سال ہو گئے ہیں پارٹی کے ساتھ, تو ہم نے مطلب یہ پورا ایک اسٹرگل کیا ہے. اٹس اے پروسیس, اور پروسیس کے ساتھ ساتھ تو وہ جو ہے ایک فیملی کو بھی ٹیک کیئر کرنا, اور سارا مطلب وی ہیو بین ویری آنیسٹ ٹو پاکستان. ہم صرف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, اور میں چاہوں گی کہ 5 سال جب ہمارے پورے ہوں تو ہم صرف روح ہو کے کہیں کہ ہم نے اپنا کام کیا, ہم نے فرض, چلو ہم نے نیت تو اچھی کی تھی, ہم نے کوشش تو کی تھی. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے ریگریٹ کہ جی ہم نے کوشش نہیں کی. چل, بہت شکریہ میڈم آپ کے ٹائم کا. ثانیہ کمران صاحبہ کی آپ نے باتیں سنی, اپنے ہوسٹ اسد سلیم کو دی اجازت. اللہ حافظ.